اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں کو اور اس کے پاس رزق کو موجود پایا پڑھا اور فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، پس آپ ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر انگور کو برتن میں موجود پایا، حالانکہ اس کا موسم نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا بے شک جو ذات بے موسم انگور دے سکتی ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتی ہے کہ وہ مجھ جیسے بانجھ ناتوا بوڑھے کو اولاد عطا کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں اپنے پروردگار سے دعا کی، پس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پس آپ کی زبان بغیر کسی بیماری کے مسلسل خاموش رہی۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ان کو کاہن بن عمران کے بیٹے کے پاس لے گئیں جو اس زمانے میں بیت المقدس کے دربان تھے، اور ان سے کہا اس نظر مانی ہوئی لڑکی کو سنبھالو، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ولایت سے آزاد کر دیا۔ عبادت گاہ میں حائض داخل نہیں ہو سکتی تھی اور میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، اور عمران ان کو نمازیں پڑھاتے تھے اور ان کی قربانیوں کے منتظم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یہ لڑکی مجھے دے دو کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ باقی لوگوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے پر خوش نہیں ہیں، یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے قلموں کے ساتھ قرعہ اندازی کی۔ یہ وہ قلم تھے جن کے ساتھ وہ لوگ تورات لکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکل آیا اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ صدی کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ دریائے اردن میں گئے اور جن قلموں سے تورات لکھتے تھے وہ دریا میں ڈال دیے کہ جس کا قلم پانی میں سیدھا کھڑا رہے گا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرے گا۔ باقی تمام لوگوں کے قلم پانی میں بہہ گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں اس طرح کھڑا رہا جس طرح زمین میں نیزہ گاڑ دیتے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لے لیا اور ان کی کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل دیکھتے تھے۔ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ وہ ان کے پاس بے موسمی انگور دیکھتے تھے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کے فوت ہونے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں کی تحویل میں دے دیا، حتیٰ کہ جب وہ بلغوت کو پہنچ گئیں تو ان کی ماں کی نظر کے مطابق
ان کو عبادت گاہ میں پہنچا دیا۔ وہ وہاں پلتی بڑھتی رہیں۔ پھر بنو اسرائیل تنگی اور قحط سالی کا شکار ہو گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی پرورش کرنے میں ضعف لاحق ہو گیا۔ انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ اب میں اس کی پرورش سے عاجز ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ جن مصائب کا شکار ہیں وہ ہمیں بھی درپیش ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے، اور ان کے لیے پرورش کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ انہوں نے پھر قرعہ اندازی کی۔ اس دفعہ جریج نام کے ایک شخص کا قرعہ نکلا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب جریج کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو فرمایا، اے جریج، اللہ سے حسن ظن رکھو، وہ ہم دونوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی برکت سے جریج کو غیر معمولی رزق عطا فرمانے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب رزق کی یہ فراوانی دیکھی تو پوچھا، اے مریم، یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔